رحمتوں کو سمیٹنے کا موقع ہے، یہ بہت عظیم موقع ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو چکی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ فرمایا رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ اعلان کرتے ہیں اور ایک فرشتہ مستقل اعلان کرتا ہے، یا باب الخیر، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، پیچھے نہ رہ، آگے آ جا، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کی عبادات کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کر، روزہ رکھ کے اللہ کی رضا حاصل کر، تراویح پڑھ کر اللہ کی رضا حاصل کر، قرآن کی تلاوت سے اللہ کی رضا حاصل کر، ذکر اور اذکار کے ساتھ آگے بڑھ۔ اور ایک فرشتہ کہتا ہے، اے گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگوں بس کرو، اے گناہوں میں چلنے والی زندگیاں گزارنے والے لوگوں رک جاؤ، بس کرو، اب تو مغفرت کا مہینہ آیا ہے، اب تو اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ آیا ہے، کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ نزدیک آ جاؤ، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ جو آگے بڑھتا ہے اللہ اسے کامیاب فرماتے ہیں، جو آگے بڑھتا ہے اللہ اسے ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ ہدایت کے طالبوں کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتا، اللہ ہدایت کے طالبوں کو کبھی بھی محروم نہیں کرتا، اس لیے اعلان کیے جا رہے ہیں، آگے آ جاؤ۔ اور پہلا دن جب رمضان ہماری زندگیوں میں داخل ہوا، اللہ کا عرش آسمان دنیا پر آ چکا ہے، عام دنوں میں 7ویں آسمان پر، اور رمضان میں اللہ کا عرش آسمان دنیا پر آ چکا ہے، اور ایک صدا 24 گھنٹے لگائی جا رہی ہے کوئی مانگنے والا تو مانگے، ہم عطا کریں گے۔ ہے کوئی دکھ دردوں کا مارا ہوا، ہے کوئی دکھوں کا مارا ہوا، آئے تو صحیح، ہم اس کے دکھ دور کر دیں گے۔ آئے لوگوں، آج تمہارا رب اعلان کر رہا ہے، کوئی بخشش کا طالب ہے تو آئے، ہم بخشنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ میرے رب کی رحمتوں کے کیا کہنے، کہتا آ جاؤ، ہم بخشنے کے لیے تیار ہیں، آؤ تو صحیح، ہم معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اس رمضان کو اپنی زندگی کا انقلابی رمضان ہم بنائیں، اس رمضان کو ہم اپنا مغفرت کا رمضان بنائیں، اس رمضان کو ہم اپنی نجات کا رمضان بنائیں۔ مقدر نے ساتھ نہ دیے، اس زندگی نے ساتھ نہ دیا تو شاید اگلے رمضان تک ہم نہ پہنچ سکیں۔ کتنے لوگ ہیں جو شعبان کی آخری تاریخ میں اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں بن فلاں بھی دنیا میں نہ رہا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرماؤ، فلاں بن فلاں بھی دنیا میں نہ رہا، فلاں بن فلاں بھی دنیا، اور یہ بات نہیں ہے کہ ہم جوان ہیں، اللہ کی قسم اس سال میں سب سے زیادہ جوانوں کے جنازے پڑے ہیں۔ جی میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی قسم ہم سے بڑے صحت مند مر گئے، ہم سے زیادہ صحت مند قبروں میں اتر گئے۔ جی میرے پاس تو مال دولت ہے، اسباب ہے، علاج کروں گا۔ ہم سے بڑے مالدار تاجر مر گئے اور نام و نشان ان کے مٹ گئے اور وہ قبروں میں جا کر گم ہو گئے۔ اس دھوکے میں نہ رہو کہ ہمارا بھی بہت موقع پڑا ہے۔ اللہ کی قسم جب موت کا ایک جھٹکا لگتا ہے تو بڑے بڑوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور بڑے بڑوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں پھر پتہ چلتا ہے اور میں کیا کر رہا تھا اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، اسے قیمتی بنائیں۔ اللہ کے واسطے ان کانوں پر ڈانٹیں ڈال دیں، ان کانوں میں انگلیاں ڈال دیں۔ ہم کسی کی غیبت نہیں سنیں گے بھائی، ہم کسی کی غیبت نہیں سنیں گے۔ جب غیبت ہوتی ہے تو دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، دل میں نفرت اور کینہ پیدا ہوتی ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، جس دل میں کینہ ہوا، جس دل میں نفرت اور بغض ہوا، فرمایا رمضان جیسی راتوں میں اس کی بخشش نہیں ہوگی، لیلۃ القدر جیسی راتوں میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے ان کانوں کو غیبت سے بند کر دو۔ ہم بھائی غیبت نہیں سنیں گے، بس ہور سنا، ابھی کیشا سننا چاہنا ہے، اور میری نیکیاں نہیں بربادی کرنا چاہنا ہے، اور پہلے ہی کچھ عمل نہیں ہمارے پلے میں، اور پھر لوگوں کی غیبتیں کر کے فلانا ہی ہو جائے، فلانا ہی ہو جائے، وہ فلانا ہی ہو جائے۔ بھائی جیسا بھی ہے اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم اپنی قبریں کیوں خراب کریں ان کی وجہ سے؟ ہم اپنے 4-5 اعمال جو ہم نے بنائے مشکل سے، وہ ہم کیوں برباد کریں؟
اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم غیبت نہیں سنیں گے، ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے۔ اگر کوئی گالی دے بھی صحیح تو میرے نبی کا فرمان ہے، اگر کوئی کسی کو گالی دے روزے کی حالت میں تو اسے کہو کہ میں تمہیں جواب نہیں دوں گا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں، اللہ کی رحمتیں دواندار برس رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں، بس ہم لینے والے بنے، ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے والے بنے۔ اللہ کتنا مہربان ہو چکا ہے، فرمایا جو اس رمضان میں سنت ادا کرے، ایک سنت ادا کرے، ہم ایک نہیں ہم 70 فرضوں کا اس کے اجر نصیب فرمائیں گے، ہم اسے فرضوں کا اجر نصیب فرمائیں گے، اور جو ایک فرض ادا کرے ہم اسے 70 فرضوں کے برابر نیکیاں دیں گے، اور ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو کتنا کمانے کا موسم ہے، کتنا مہربانی کا موسم ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے تراویح کا ایک سجدہ ادا کیا اللہ اسے 1500 نیکی نصیب فرمائیں گے۔ کتنا مہربان ہے میرا رب، فرمایا جس نے تراویح کا ایک سجدہ ادا کیا اللہ اسے 1500 نیکی دیں گے۔ پھر دوسری روایت میں آپ نے فرمایا اس کے ساتھ جس نے تراویح کا ایک سجدہ ادا کیا اللہ سرخ یاقوت کا محل اسے جنت میں نصیب فرمائیں گے، ایک سجدے پر، ایک سجدے پر، ایک سجدے پر۔ اور تیسرا اللہ کے نبی کا فرمان، فرمایا جس نے تراویح کا ایک سجدہ ادا کیا اللہ جنت میں ایک درخت لگائیں گے جس کے سائے میں 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ اللہ اس تراویح میں ایک سجدے پر یہ کچھ دے رہا ہے، اور 20 تراویح میں 40 سجدے اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیزوں تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو دل مانتا ہے نہیں مانتا، دل زنگ آلود ہے، گناہوں کا عادی ہے، اسے سمجھاؤ کہ مر جانا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس دل کو سمجھاؤ کہ بس کر دے، اب اللہ کی طرف آ۔ یار لوگ روٹی کے انتظار میں، اور لوگ بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں 14 ہزار لینے کے لیے پورا دن لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور رات کو کہتے ہیں خوشی سے کہ 14,000 لب گیا ہے، 14,000 لب گیا، تو ساری تھکاوٹ بھول گئی، اور یہاں ایک سجدے پر اللہ 1500 نیکی دے رہے ہیں، اور 1 گھنٹے میں نماز اور تراویح مکمل ادا کی جا رہی ہے۔ او بھائی ہمارے تو یہ مقدر ہے، ہمیں رمضان نصیب ہو رہا ہے۔ اپنے دلوں کو سمجھاؤ کہ اپنے لیے خود کچھ کرنا ہے، کسی کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا۔ جی مر جاؤں گا لوگ دعائیں کریں گے، اور سکے باپ کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا، سکی ماں کے لیے دعا کوئی نہیں کرتا، یہ لوگوں پر اور بیٹوں اور اولادوں پر امیدیں باندھ کر بیٹھا ہے۔ اور بھائی اپنے لیے خود کچھ کرنا پڑے گا، ہم نے اپنے لیے خود کچھ کرنا ہے۔ جن اولادوں کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، جس اولاد کی روٹی کمانے کے لیے یا جس پیٹ کی روٹی کمانے کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، اللہ کی قسم ان اولادوں نے ہماری قبروں پہ پھیرا نہیں لگانا۔ ان کی اولادیں پوچھیں گی ہمارے دادے کی قبر کہاں ہے، کہے گا یہی کہیں تھی پتہ نہیں ہے، اور ہم ان کے لیے آخرت اپنی برباد کر دیں، ہم ان اولادوں کے لیے اللہ کو ناراض کر دیں۔ روٹی کمانی ہے لیکن اللہ کو راضی کر کے کمائیں گے، رزق کمائیں گے مگر اللہ کو راضی کر کے کمائیں گے، تجارت کریں گے لیکن اللہ کو راضی کر کے کریں گے۔ تو اس لیے روزہ اتنا بڑا عمل ہے، یہ حج سے بڑا فریضہ ہے، یہ حج سے بڑا فریضہ ہے۔ نماز کے بعد سب سے بڑا فرض وہ روزہ ہے، اس کی اہمیت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں بھائی، یہ نہ کوئی کہتا پھرے کہ مجھ سے نہیں رکھا جاتا، اپنے کاموں کو مختصر کر دیں۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے لینے کا مہینہ ہے، اس مہینے کی قیمت بنائیں، اس مہینے کی دلوں میں عظمت پیدا کریں کہ بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اللہ کو حساب دینا ہے۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ رمضان المبارک کی راتوں میں ہو رہا ہے، اور میرا اللہ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ سوال کرے، میرا بندہ میرے آگے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، ہم معاف کر دیں گے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی فرما رہے 1 دن میں 70 مرتبہ بھی توبہ کرو اور وہ پھر ٹوٹ جائے، فرمایا پھر کر، اللہ پھر بھی معاف فرما دیں گے۔ کوئی مانگے تو صحیح نہ بھائی،
کوئی آئے تو صحیح بھئی اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم تو اس سے دور پھرتے رہے، ہم قرآن کا انداز دیکھیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ انسانیت سے کہہ رہے کہاں جا رہے ہو، اور کدھر جا رہے ہو، اور تم اللہ کو چھوڑ کر کدھر کا راستہ اپنا چکے ہو؟ روٹی کا وعدہ تو تم سے اللہ نے کیا ہے، رزق کا وعدہ تو تم سے اللہ نے کیا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس لیے میرے عزیزوں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور رمضان اس کے لیے بہترین موسم ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ تو میرے عزیزوں